اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو مشہور ہے علماء کے درمیان، وہ پہلی رجب سن 57 سنہ ہجری ہے، یعنی واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر شریف 3 سے 4 برس کے درمیان تھی، اور آپ واقعہ کربلا کے راویوں میں سے ہیں، یعنی آپ نے واقعہ کربلا کو روایت کیا ہے اور اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ نے کوفے اور شام کے تمام مناظر کو دیکھا ہے، اس اذیت کو برداشت کیا ہے۔ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ کوفے اور شام کے زندان میں رہے ہیں، اور ان تمام مصیبتوں کو جو اہل بیت علیہ السلام پر پڑنے والی عظیم مصیبت تھی، اس کے آپ شاہد رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سن 95 ہجری میں امامت پر فائز ہوئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو بنی امیہ کے کمزور ہونے کا زمانہ اور بنی عباس کے جنگ اور جدال کے سلسلے میں اوپر آنے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ائمہ کو یہ وقت ملا کہ وہ صحیح طریقے سے دوبارہ احادیث کو اور علوم کو نشر کر سکیں، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ لقب باقر العلوم دیا گیا۔ آپ کا اصل نام محمد ہے، اور آپ محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن جو مشہور لقب آپ کو دیا گیا وہ باقر ہے، اور یہ لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کو دیا، یعنی آپ کا نام بھی رسول کا رکھا ہوا ہے اور آپ کا لقب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا دیا ہوا ہے۔ باقر کے معنی ہے شگاف کرنے والا یا کھولنے والا۔ آپ نے علوم جو دوبارہ رسول اکرم کی اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو علوم محو ہو گئے تھے، کیونکہ لوگ اہل بیت کے در سے دور ہوتے چلے گئے تھے، لہٰذا علوم نشر نہیں ہو رہے تھے، لیکن امام زین العابدین کے آخر عمر میں اور آپ کے عمر میں اور آپ کے زمانے میں موقع فراہم ہوا کہ دوبارہ علوم نشر کیے جا سکیں، لہٰذا آپ کو باقر العلوم کہا گیا، جس نے علوم کو دوبارہ شگافتہ کیا، علوم کو دوبارہ روشن کیا، لوگوں کے درمیان دوبارہ علوم کو نشر کیا۔ آپ ہی کے زمانے میں فقہ شیعہ کو تدوین کیا گیا، کیونکہ باقی تمام فقہیں موجود ہوتی، لیکن وہ فکر جو واقعی شیعی فکر ہو، اس کو صحیح معنی میں جو درس اور تدریس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں اور بعد میں کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے، وہ آپ کے زمانے سے شروع ہوا، اور جو اپنے عروج اور اوج پر پہنچا آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اگر امام محمد باقر علیہ السلام اس مدرسے کی، اس فقہ کی، اس تدوین کی شروعات نہ کرتے، تو امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو جو شاگرد مل رہے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع مل رہا ہے، وہ اس طرح سے موقع فراہم نہ ہوتا۔ روایات میں ہے کہ 5000 سے زیادہ شاگردوں کو آپ تربیت کر رہے تھے، اور ابان نے تو آپ سے تقریباً 70,000 حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، چاہے وہ بحار الانوار ہو جو تقریباً 110 جلد میں ہے، یا علامہ حر عاملی کی کتاب وسائل الشیعہ ہو جو تقریباً 20 جلدوں میں ہے، جو نئی چاپ ہے اس کے لحاظ سے، یا جو دیگر کتابیں ہمارے پاس احادیث کی ہیں، ان میں اکثر حدیثیں یا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہیں یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی دو اماموں کو موقع فراہم ہوا کہ وہ لوگوں کے درمیان احادیث کو بیان کر سکیں۔ رسول اکرم کے بعد سے ایک ایسا دور آ گیا تھا کہ لوگ اہل بیت سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے تھے، یا وہ سیاسی وجہ تھی یا اس کے وجہ حکومت کی طرف سے سختی تھی، لہٰذا بہرحال، اور واقعہ کربلا کے بعد سے تو یہ بات بہت حد تک زیادہ ہو گئی تھی اور لوگ بہت حد تک ڈر گئے تھے، لیکن دوبارہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کوششوں سے اور پھر حکومت کے ضعیف ہونے کے نتیجے میں امام محمد باقر کو موقع فراہم ہوا کہ آپ نے دوبارہ احادیث کی ترویج اور تبلیغ کرنا شروع کی۔ آپ نے مختلف فنون میں اپنے شاگردوں کی تربیت کی، تفسیر قرآن کو دوبارہ شیعی نہج سے کہنا اور شاگردوں کو اس کے لیے تیار کرنے کی آپ نے
کوشش کی اور اس کے نتیجے سامنے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ علم حدیث کو آپ نے روان کیا۔ پہلے کی حد تک صرف لوگ روایت کرتے تھے، یعنی قال رسول اللہ اور حدیث بیان کر دیتے تھے، قال امیر المومنین حدیث بیان کر دیتے تھے، لیکن امام محمد باقر نے شاگردوں کی تربیت کی کہ وہ حدیث کے مفہوم کو سمجھیں، حدیث کے جو دیگر پہلو ہیں، درایت جو حدیث کے اندر ہے، یعنی امام نے یہ بات کب کہی، کس سے کہی، کیوں کر کہی، کیونکہ اس سے حدیث کے سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام نے ایک بات صرف ایک خاص شخص سے کہی ہے تو اس کا تعلق شاید دوسرے شخص سے نہ ہو، لہٰذا اس حدیث کا فائدہ دوسرے شخص کو اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پہلے شخص کو ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ امام نے ایک شخص سے کہا ہے لیکن تعلق اس کا تمام لوگوں سے، تو اس کے لیے علم درایت کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ حدیث کیوں کر امام نے ارشاد فرمائی ہے، تاکہ اس کے جو فائدے ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس علم حدیث کو دوبارہ زندہ کیا اور تدوین کیا۔ آپ ہی کے بتائے ہوئے علوم کے نتیجے میں آج ہمارے پاس جو علم فقہ ہے، علم اصول ہے، یہ جو ہمارے پاس دیگر علوم ہیں جو اسلامی علوم کے نام سے آج مدارس میں، حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سب امام محمد باقر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ علوم موجود ہیں۔ آپ نے بنی امیہ کے زمانے کو دیکھا، بنی عباس کے زمانے کو دیکھا، لیکن بنی عباس اپنے اوج پہ نہیں پہنچ پائے تھے، لہٰذا حکومتی لحاظ سے بنی امیہ کا ہی زمانہ تھا۔ آپ کے اسی علم کے نشر سے گھبرا کر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو زہر دغا کے ذریعے سے شہید کیا جائے، اور حشام نے حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا، اور اس زہر کے نتیجے میں جو معتبر روایت اور اکثر علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، وہ 7 ذی الحجہ سن 114 سن ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش کیا اور مدینہ منورہ میں آپ نے شہادت پائی۔ پوری زندگی علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنے، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا تک پہنچانے میں آپ نے صرف کی۔ شاگردوں کی تربیت، خاندان کی تربیت، ان لوگوں کی تربیت جو مختلف علاقوں میں جا کر علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کر سکیں۔ سازمان وکلاء کو درست کیا، یعنی مختلف علاقے میں اپنے وکیل مقرر کیے جو نمائندے کی حیثیت سے ان لوگوں تک بات کو پہنچا سکیں جو مدینہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ہی نے اس سسٹم کو شروع کیا جو بعد کے ائمہ نے مضبوط کیا، تاکہ شیعہ عادی ہو سکیں۔ سن 255 میں جب غیبت شروع ہوگی تو اس غیبت کے لیے انسانی ذہن اور شیعہ سماج تیار ہو سکے۔ یہ تمام محنتیں ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام نے انجام دیں۔ آج ان کے یوم شہادت کے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے علوم کو نشر کیا، تو اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں اور ہمارے ہی درمیان علم کی کمی ہو، ہمارے ہی درمیان ایسے لوگوں کی کمی ہو جو علم سے دور ہیں، علم سے مراد صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، دنیا کا ہر علم، کیونکہ سارے علوم کی بازگشت امام کی طرف ہے، چاہے وہ طب کا علم ہو جس کو آج آپ میڈیکل سائنس کہتے ہیں، چاہے وہ آرکیٹیکٹ کا علم ہو جس کو ہم سول انجینئرنگ کے دور میں یا آرکیٹیکچر میں پڑھتے ہیں، یہ سارے علوم اہل بیت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں تو کیوں کر ایسا ہو کہ پھر ان کے چاہنے والوں کے درمیان علوم کی کمی ہو یا علماء کی کمی ہو۔ تو امام محمد باقر کی شہادت مناتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان جو لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں ہم ان کو علم حاصل کرنے میں مدد کریں۔ جو علم حاصل کر سکتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے علم سے دور رہ رہا ہے تو اس دوری کو، اس کمی کو ختم کر کے ہم امام باقر علیہ السلام کے دین کو احیا کریں گے، ہم امام باقر کی سنت پر عمل کریں گے۔ امام نے جاتے وقت وصیت کی کہ مجھے کفن پہنا کر مدینے میں جنت البقیع میں اپنے والد امام زین العابدین اور اپنے جد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بغل میں دفن کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور وصیت کی کہ 10 سال تک میدان منا میں حاجیوں کے درمیان میرے لیے مجلس برپا کی جائے۔ یہ آج جو مجلس ہم برپا کرتے ہیں اپنے جانے والوں کے لیے، یہ تقریباً اسی امام علیہ السلام کی وصیت کے نتیجے میں ہے کہ امام نے اپنے لیے 10 سال تک عزاداری کرنے کا حکم دیا اور وصیت کی، لہٰذا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے بزرگوں کا ماتم اور عزاداری برپا کرتے ہیں۔ خدا اس عزاداری کو ہم سے قبول فرمائے، اس امام کے صدقے میں ہمیں ماہ محرم سے نزدیک کرے، اور ماہ محرم میں جو اس سال پریشانیاں آ رہی ہیں اور عزاداروں کو یہ پریشانی ہے کس طرح ماہ مبارک کو انجام دیں گے، ماہ محرم کو انجام دیں گے، ان تمام چیزوں کو آسان کرے۔ اس امام کی صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عزاداری کو صحیح طریقے سے برپا کر سکیں اور حق
محبت اور حق مودت کو ادا کر سکیں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خدا امام کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔